مقتل میں امام زمان آئے، جب خیمے سے مقتل میں امام زمان آئے، پہنے ہوئے ملبوس کوہن کا کفن آئے، غربت نے کہا شاہ ہے، غریب الوطن آئے، خود پیاس پکاری شاہ تشنا دہن آئے، فوجوں کو ندا دی کہ میں درگاہ پسر ہوں، زہرا کہوں دلبر محمد کا جگر ہوں، مظلوم کی فریاد نے دل سب کے ہلائے، زہرا کے یہ نالے تھے میں آئی میرے جائے، عابد بھی صدا سن کے حرم سے نکل آئے، مشکل سے شاہ ہے دو سرا پھیر کے لائے، یہاں دیکھا کہ اصغر بھی غم و غم میں گرے ہیں، یہ شوق حمایت ہے کہ جھولے سے گرے ہیں، جھک کر شہیدی نے اسے ہاتھوں سے اٹھایا، دامن کے تلے چاند کے ٹکڑے کو چھپایا، میدان میں آ کر یہ لعینوں کو سنایا، اس ننھے مسافر کو بھی قسمت نے ستایا، تم کہتے ہو حاکم کو علم ہم نے دیا ہے، یہ تو کہوں معصوم نے کیا جرم کیا ہے، یہ کہتے ہی دامن رخے اصغر سے ہٹایا، ایک کو معصوم کا احوال دکھایا، ہر صاحب اولاد کا دل غم سے بھرا آیا، لیکن بن کاہل نے ذرا رحم نہ کھایا، بے رحم کا تیر اور علی اصغر کا گلا تھا، شبیر نے بچے کا لہو منہ پا ملا تھا، جب خیمے سے مقتل میں ہائے کیسا غریب الوطن ہے،
جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، آگے آگے قضا چل رہی ہے، پیچھے پیچھے کوئی رو رہا ہے، اور کیا ہوگا بس انتہا ہے، کربلا کرب و بلا ہے، گھٹنیوں جو چلانا ہو گھر میں، گھٹنیوں جو چلانا ہو گھر میں، آج مقتل میں وہ آ رہا ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے۔ صبح عاشور زینب یہ بولی، پیاس میں کیسی دل کا صدا ہے، آؤ اے بیویو آ کے سن لو، آؤ اے بیویو آ کے سن لو، میرا کبر اذان دے رہا ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، لاش اکبر اکیلے اٹھائی، قبر اصغر اکیلے بنائی، تجھ پہ قربان شہ کربلائی، تجھ پہ قربان شہ کربلائی، کیا مصیبت ہے کیا ابتلا ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، ایک کاندھے پہ مشک و علم ہے، ایک کاندھے پہ تیرے دو دم ہے، سر جھکائے خرامہ خرامہ، سر جھکائے خرامہ خرامہ، شیر دریا کی جانب چلا ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، کوئی سوتا ہے بازو کٹائے، کوئی سوتا ہے خون میں نہائے، ہائے زینب کسے آپ بلائے، ہائے زینب کسے آپ بلائے، خیمہ بیمار کا جل رہا ہے، ہائے کیسا غریب الوطن ہے، جس کا صحرا میں یہ قافلہ ہے، جس نے دنیا کو پردہ سکھایا، جس نے عورت کا رتبہ بڑھایا، کیا غضب ہے اسی کی نواسی، کیا غضب ہے اسی کی نواسی، کوفہ و شام میں بے ردا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین،
وسیدنا و مولانا و ابی القاسم محمد صلوات صلی کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر، کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر، لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اصغر، معنی کے قلم کے لیے ذیشان ہے اصغر، کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے اصغر، مجھ پہ میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ پہ میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ اصغر کی عطا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی۔ تمام تر تعریفیں ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، ہر شے پہ قدرت و اختیار رکھنے والا ہے، کوئی بھی شے اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اور وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور بہترین نعمت ولایت محمد و آل محمد ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بعد حمد و ثناء پروردگار، ہمارا تمام تر درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی پاکیزہ و مقدس ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی عظمتوں اور فضیلتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، آج کی میری اس مجلس کا عنوان ہے کربلا میں بچوں کا کردار۔ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک اہم اور عظیم ترین واقعے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے ہمت، شجاعت، بہادری، صبر و برداشت سے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور ہم سب کے لیے وہ مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک کے لیے بے مثل ہے۔ اس واقعے میں مردوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ کم سن بچوں نے اپنی عمروں سے بڑھ کر اپنا کردار ہمت، شجاعت، صبر اور شان سے ادا کیا کہ ان کا یہ کردار و عمل رہتی دنیا کے بچوں کے لیے ایک راہ ہدایت بن گیا۔ ان تمام بچوں میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جناب عباس، جناب زینب، جناب مسلم اور دیگر اصحاب کے بچے شامل تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا کہ یزیدی فوج بھی ان کے کردار و عمل سے حیران رہ گئی۔ ان بچوں نے اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام اور دین اسلام پر نثار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور ہمیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا اور یہ بتا دیا کہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد دین اسلام اور اسلامی معاشرے کی حفاظت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی۔ کربلا میں یزیدی فوج نے ظلم کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے اہل بیت رسول پر پانی کو بند کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، تو ادھر کربلا میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ 3 دن پیاس کی اس شدت کو برداشت کر سکیں۔ لیکن ہمارا سلام ہو ان معصوم بچوں کے صبر کو کہ جنہوں نے نہ زبان سے کوئی شکوہ کیا اور نہ ہی پانی کے جام کو طلب کیا، بلکہ بار بار وہ شہادت کی آرزو کرتے نظر آئے اور یہ اظہار خیال کرتے نظر آئے کہ ہم سب سے پہلے اپنی جان کو امام حسین اور دین اسلام پر قربان کر کر باقی بچوں پر فوقیت حاصل کر لیں گے، چاہے ان میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادے جناب اون و محمد ہوں کہ جن کی عمریں 7 سے 8 سال کے درمیان لکھی گئی ہیں، کہ جن کو شجاعت و بہادری اپنے دادا جعفر طیار اور نانا علی مرتضی سے ملی ہے، کہ جنہوں نے نہر پہ تو قبضہ کر لیا لیکن پانی کا ایک قطرہ نہ پیا کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، یا جناب قاسم کہ جو خاندان نبوت کے وہ چراغ ہیں
کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یا امام حسین علیہ السلام کی وہ لاڈلی بیٹی جناب سکینہ کہ اتنے مصائب و عالم برداشت کیے لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ یا امام حسین علیہ السلام کے وہ ننھے مجاہد جناب علی اصغر کہ جنہوں نے اپنے بابا کے ہاتھوں پر بلند ہو کر وہ جنگ لڑی کہ بعد شہادت باب الحوائج قرار پائے۔ ان بچوں نے کربلا کو آنے والے وقتوں کے بچوں کے لیے ایک درسگاہ بنا دیا ہے کہ جس میں اطاعت امام اور شہادت کے کچھ نمونے پیش کیے گئے۔ یہ ان بچوں کی محبت کے کیا کہنے کہ جو انہیں پروردگار اور امام حسین سے تھی، ان کی اسی محبت نے انہیں حوصلہ دیا کہ یہ ایسی شہادتیں پیش کریں کہ رہتی دنیا کے بچے آج تک ایسی شہادت کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کی ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے کہ جس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے اور اسی راہ میں جامع شہادت حاصل کرے۔ اس جملے کی عملی تفسیر ہمیں کربلا کے ہر بچے میں نظر آتی ہے کہ جن کی مثالی ماؤں نے ان بچوں کی گود ہی سے کربلا کی تیاری کروائی تھی۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکنا گوارا کیا، مگر امام حسین علیہ السلام کا ہر حال میں دین اسلام کو بچانے میں ساتھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے ہمت اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان بچوں کی تربیت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں سے کی گئی ہے کہ جس میں یہ واضح ارشاد ہے کہ جب کبھی دین اسلام پر مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، بڑوں کا ادب کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا ان بچوں کے کردار سے صاف صاف ظاہر ہے۔ ان بچوں کے کردار کے کیا کہنے کہ جنہوں نے صحرا میں دنوں رات عبادت و دعا میں گزار دیے، کیونکہ ان کے دل خدا کی محبت سے سرشار تھے، زبان سے ایک بھی لفظ اوف نہ نکلا۔ ان بچوں کی بچپن سے ہی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ انہوں نے آگے جا کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ایسی قربانیاں پیش کیں۔ آج کے اس دور میں بھی ہم بچوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر دین اسلام پر مصیبت آ جائے تو کربلا کے بچوں سے درس شہادت لیتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر رکھیں اور ہر وہ کام انجام دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بنے، جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو اس کو چھوڑ دیں اور راہ حق پر رہتے ہوئے شہادت دے کر دین اسلام کو بچائیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بچے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے کربلا کے ان بچوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے امام کے اطاعت پر سر تسلیم خم کیا اور ایسی شہادتیں دیں کہ ہر احساس رکھنے والا خور ہوتا رہے گا اور ظلم یزیدی رہتی دنیا کے سامنے آیا رہے گا کہ کس طریقے سے ان معصوم بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے خیمے میں موجود ہے، اپنے بچوں کو بزرگوں کے واقعات سنا کر جوش دلا رہی ہیں اور سب سے پہلے امام حسین اور دین اسلام پر قربان ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ بس عزادارو، ان میں ایک ماں ایسی بھی ہے جو کبھی اپنے بچے کے گیسو سنوارتی ہے، کبھی حلقوم کو چومتی ہے۔ ہاں، یہ کیسی ماں ہے عزادارو؟ یہ جناب ام رباب ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ کل یہ ننھا سا چہرہ خون میں تر ہوگا۔ بس عزاداران امام، روز عاشور آ گیا، امام یک و تنہا کربلا کے میدان میں رہ گئے۔ ایک بار استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر و ینصرنا، کہ ہے کوئی کہ جو میری مدد کو آئے۔ بس عزاداران امام، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب امام نے اس استغاثے کو بلند کیا، میدان میں موجود شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے۔ بس وہاں پر خیموں میں ایک ننھے مجاہد نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر آمدگی کا اظہار کیا۔ امام نے جب خیموں سے شور و غل کو سنا، ایک بار خیموں کی طرف آئے،
امام قیام میں داخل ہوئے. قیام میں داخل ہونے کے بعد کہا بہن زینب یہ شور کیسا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے. بس قیامت کا منظر تھا کہ جب جناب زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھیا حسین جب آپ نے استغاثے کو بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس عزادارہ نے امام نے جناب ام رباب سے کہا ام رباب اصغر کو تیار کرو، شاید میں چند گھوٹ پانی کے اصغر کے لیے طلب کر لوں. بس عزادارو امام جناب علی اصغر کو لے کر خیمے سے چلے ہیں. سورج کی تپتی ہوئی دھوپ تھی. امام نے ایک بار ربا کے دامن سے جناب علی اصغر کو ڈھکا. بس عزادارہ نے امام وہاں پر فوج اشقیہ میں ہلچل مچ گئی کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں. بس عزادارو یہاں امام قرآن ناطق کو لے کر چلے. قیامت کا منظر تھا. امام ایک بار میدان میں پہنچے، جناب علی اصغر کے اوپر سے ابا کا دامن ہٹایا. ایک بار فوجی اشقیہ سے کہا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو تو چند گھوٹ پانی کے پلا دو، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بس عزادارو کوئی جواب موصول نہ ہوا. امام نے ایک بار جناب علی اصغر کو صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. امام پیچھے ہٹ گئے. ایک بار فوجی اشقیہ کو مخاطب کر کر کہا کہ تم سمجھتے ہو حسین اصغر کے بہانے پانی پی لے گا؟ بس خدا کر اصغر کو پانی پلا دو. بس عزادارو ریت بہت گرم تھی. ایک بار امام نے جناب علی اصغر کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. بس جناب علی اصغر سے کہا اصغر حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو. بس عزادارو ایک بار امام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا. جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو نکال کر سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. بس مقاتل لکھتے ہیں کہ فوج یزید نے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا. بس عزادارو یہاں پر عمر سعد نے ہرملہ کو حکم دیا کہ حسین کے اس غلام کو قطع کر دو. وہاں پر ہرملہ نے ایک 3 منہ والا تیر نکالا. روایت میں آیا ہے کہ وہ تیر تھا کہ جس سے جنگلی اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا. بس عزادارو ہرملہ نے اس تیر کو کمان میں رکھا. پہلی بار تیر چھوڑنا چاہا، تیر نہ چلا، ہرملہ کے ہاتھ کانپ گئے. دوسری بار تیر چھوڑنا چاہا، پھر ہاتھ کانپ گئے. بس عزادارہ نے امام ایک بار فوج یزید نے ہرملہ سے عرض کیا کہ ہرملہ تو ایک بہت اچھا تیر انداز ہے، اس بچے پہ تیر نہ چلا سکا. ہرملہ کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خیمے کا ڈر ہلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کی ماں اس خیمے کے در کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس منظر کو دیکھ رہی ہے. بس میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. بس عزادارو یہاں پر مقاتل نے لکھا ہرملہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، وہ تیر کمان میں رکھ کے چلایا گیا. وہ تیر چلا، جناب علی اصغر نے ہمک کے اس تیر کو اپنے گلے پر لے لیا. بس امام حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر ذبح ہو گئے. بس قیامت کا منظر تھا کہ جب تیر جناب علی اصغر کے گلے کو چھید کر امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا. بس عزادارو جناب علی اصغر 3 دن کے پیاسے تھے، چند قطرے خون کے گرے تھے. امام نے ایک چلو میں خون کے قطروں کو جمع کیا، چاہا کہ آسمان پہ اچھالیں. آسمان سے آواز آئی کہ حسین اگر آسمان پہ ایک قطرہ بھی خون کا آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. چاہا کہ زمین پہ گرائیں. بس عزادارو زمین سے آواز آئی اگر ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج نہ اگے گا. بس اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اے کریم کربلا، اے کریم کربلا، اے کریم کربلا، اے کریم کربلا. دے رہا ہے دل صدا ہو بلاوا اب میرا، اے کریم کربلا، اے کریم
کربلا جانتا ہوں بات کے پاس میرے کچھ نہیں راستہ بنے گا خود ہے بہت مجھے یقین اپنے اس غلام پر ہو کرم جو آپ کا اے کریم کربلا اے کریم کربلا دل یہ بے قرار ہے چین اس کو دیجئے کربلا کے واسطے یاد مجھ کو کیجئے واسطہ بطول کا اذن مجھ کو ہو عطا اے کریم کربلا اے کریم کربلا اور دو جہاں کے بادشاہ آپ شاہ کربلا ماں جناب سیدہ باپ شیر کبریا نانا جان آپ کے بادشاہ انبیاء اے کریم کربلا اے کریم کربلا مولا یہ بتائیے سوچتا ہوں میں یہی لاشیں جوان پر تھی کمر جھکی ہوئی لاشیں جوان کو کس طرح اٹھا لیا اے کریم کربلا اے کریم کربلا اے قرار سیدہ ہے دعا سفیر کی شہر کربلا میں ہو جلد اپنی حاضری بے سکون قلب ہے آپ کے ذیشان کا اے کریم کربلا اے کریم